بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے حساب سے سبق نمبر 7 اور ہماری پڑھائی کے حساب سے سبق نمبر 10، جس کا نام بوڑھی کاکی ہے اور اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ آج آن لائن کلاسز میں اس کا دوسرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ ترجمہ یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اس سے ہے جو اس کی عیال کے ساتھ یعنی کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ عیال خاندان کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح خاندان کی روزی اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری سربراہ پر ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تمام تر ضرورتوں کے حقیقی کفیل اور ذمہ دار ہیں اور پورا کرنے والے ہیں، مہیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے پیاروں سے پیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں، ان کی خیرخواہی کریں اور ان کے کام آئیں، ہمدردی کریں، غمخواری کریں۔ اللہ ہمیں سب اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ خلاصہ معلوم ہو سکے سبق کا، ایک۔ دوسرے نمبر پر سوال نمبر 3 کے تحت اس افسانے کے فکری و فنی محاسن معلوم ہو سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس افسانے کے لکھنے میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیسا بہترین انہوں نے افسانہ لکھا ہے۔ اگر اس بہترین کو اگر ہم پوائنٹس کی صورت میں نکالیں تو وہ کیا کیا باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے افسانہ بہترین ہے، وہ خوبیاں کیا کیا ہیں وہ معلوم انشاءاللہ ہم کر سکیں گے۔ تو چلیے جی سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے: اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو وہ نوٹس کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اسی سے ملتا جلتا بس یہ اور ہے جو یہاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیے۔ سبق بوڑھی کاکی منشی پریم چند کا ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں انہوں نے بڑھیا کی کہانی بیان کی ہے۔ بڑھیا نے زندگی کے کئی نشیب و فراز دیکھے تھے، شوہر کی جدائی برداشت کی تھی اور 7 جوان بیٹوں کی موت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ سوائے ایک بھتیجے بدھرام کے دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا۔ اسی بدھرام کو اس نے اپنی ساری جائیداد کا مالک بنا دیا تھا، مگر خود غرض بھتیجے اور اس کی بیوی روپا کا رویہ بوڑھی کاکی کے ساتھ بہت برا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس جائیداد سے سالانہ 150-200 روپے کی آمدن ہوتی تھی اور اس کے سبب بدھرام متمول یعنی مالدار لوگوں میں سے شمار کیا جانے لگا تھا، لیکن پھر بھی بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کھانا میسر نہ تھا۔ پورے گھر میں صرف بدھرام کی بیٹی لاڈلی تھی جو بوڑھی کاکی سے محبت کرتی تھی۔ ایک روز گھر میں بدھرام کے بڑے بیٹے سکھرام کے تلک کی تقریب تھی۔ پورے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ روپا مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی سب سے الگ تھلگ اپنی کوٹھری میں بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے، چنانچہ وہ خاموشی سے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھکی ہاری بھوکی پیاسی جھنجھلاتی ہوئی روپا نے جب اسے کڑاہ کے پاس دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بوڑھی کاکی کو بہت ذلیل کیا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اگر بھلا چاہتی ہو تو اپنی کوٹھری میں جا کر بیٹھو، جب گھر والے کھائیں گے تو تمہیں بھی دے دیں گے۔ بوڑھی کاکی بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنی کوٹھری میں واپس چلی گئی۔ لاڈلی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بوڑھی کاکی کو کھانا کیوں نہیں دے دیتے۔ وہ اپنی ماں کے ڈر سے اس وقت بوڑھی کاکی کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ البتہ اس نے کھانے کے وقت اپنے حصے کی پوریاں نہ کھائیں بلکہ اپنی گڑیوں کی پٹاری میں چھپا لیں اور بے چینی سے کسی موقع کا انتظار کرنے لگی تاکہ بوڑھی کاکی کو کھلا سکے۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے
تو لاڈلی بہت احتیاط سے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر بوڑھی کاکی کے پاس چلی گئی اور پوریوں کی پٹاری اس کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھی کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی اور اس رغبت سے کھانے لگی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی چن چن کر کھا گئی۔ ان پوریوں سے بوڑھی کاکی کا پیٹ نہیں بھرا تو اس نے لاڈلی سے کہا کہ مجھے مہمانوں کے کھانے کی جگہ لے چلو۔ لاڈلی اسے وہاں لے آئی۔ کاکی کو شدید بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ وہ جھوٹے برتنوں سے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے لگی۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ دلسوز منظر دیکھا تو اس کا کلیجہ گویا پھٹ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، بوڑھی کاکی کی وجہ سے ہمیں سالانہ آمدن حاصل ہوتی ہے، گویا ہم اسی کے مال پر پل رہے ہیں، لیکن اسے آج جشن کے دن بھی پیٹ بھر کھانا نہیں ملا جبکہ کتنے لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہ سوچ کر وہ باورچی خانے سے تھال میں کھانا لے آئی اور نادم ہو کر کہنے لگی، کاکی اٹھو کھانا کھا لو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، برا نہ ماننا، پرماتما سے بھی میری معافی کے لیے درخواست کرنا۔ بوڑھی کاکی چھوٹے بچوں کی طرح جو جھڑکیاں اور گھرکیاں کھا کر ایک ٹافی ملنے پر سب کچھ بھول کر خوش ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول گئی اور خوشی خوشی کھانے لگی۔ اس کے انگ انگ سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس افسانے کی فکری و فنی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس افسانے میں زندگی کے ایک اہم پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں ایک بہت بڑے عوامی مسئلے کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس افسانے میں انسانی رویوں کی بات کی گئی ہے، روز مرہ اور محاوروں کا استعمال بجا طور پر کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے، کردار نگاری بہت جامع انداز میں کی گئی ہے۔ یہ اس افسانے کی خوبیاں ہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ اب گھر کا کام نوٹ فرما لیں، یہ خلاصہ ذہن نشین کر لیجئے، بس اتنا سا کام ہے، ذہن میں بٹھا لیں، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یعنی ایک دفعہ اگر آپ مناسب سمجھیں، بلکہ آپ کو کر لینا چاہیے، یہی مناسب ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ لکھ بھی لیں، پریکٹس بھی کر لیں، اپنی یاد سے اپنے الفاظ میں اس کو لکھنے کی پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ امید ہے آپ جو ہے اس پر عمل کر لیں گے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ چلیے جی، یہاں پہ سبق ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، اور جزاکم اللہ احسن جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔